السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزے کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں روزہ توڑنے والی چیزیں بیان کی گئی اور بھی روزے سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل بیان ہوئے۔ یہاں اور کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جن کے بچے چھوٹے ہیں دودھ پینے کے زمانے میں اور دودھ پیتے بچے ہیں تو ان کو دودھ پلانا پڑے گا، تو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، دشواری کا سامنا ہوتا ہے، تو کیا ایسی ماں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے جس کو بچے کو دودھ پلانا ہے؟ جواب: دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ دودھ پلانے سے اگر اسے یا اس کے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ یعنی اگر روزہ رکھے گی تو اس کو تکلیف ہو جائے گی یا بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، کوئی نقصان پہنچے گا، اور اس کا اس کو صحیح اندیشہ ہے۔ صرف اس نے سوچ لیا ہو ایسا نہیں، صرف اپنے اعتبار سے گمان کر لیا ہو نہیں، صحیح اندیشہ ہونا چاہیے، یا اس کو اس سے پہلے کا تجربہ ہو کہ اس سے پہلے جب بچہ پیدا ہوا تھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ تکلیف میں آ گئی تھی، پریشانی کا سامنا تھا اور نقصان ہو گیا تھا، تو اب جب دوسری مرتبہ بچہ ہوا ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ پھر رمضان گزر جانے کے بعد ان چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے معاف ہے۔ جو روزے اس مجبوری کی وجہ سے رمضان کے چھوڑے ہیں، بعد میں جب وہ تکلیف دور ہو جائے گی، وہ عذر دور ہو جائے گا، وہ مجبوری ختم ہو جائے گی، تو ان روزوں کی قضا کرنی، جتنے بھی روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے وہ بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ بہر شریعت میں ہے کہ حمل والی یعنی پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، یعنی بعد میں رکھے جب حالت صحیح ہو جائے، اور اس وقت بعد میں جب اندیشہ ختم ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کریں۔ آگے سوال ہے کہ وہ عورت جو رمضان کے کسی دن میں طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائے تو اس دن کا بقیہ حصہ اس کو روزے داروں کی طرح گزارنا ضروری ہے یا نہیں؟ مطلب کیا ہوا کہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عورت حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اس حالت میں روزہ معاف ہے، یعنی اس وقت کے لیے معاف ہے، روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں جو نمازیں عورتوں کی چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے جو چھوٹ جائیں گے وہ بعد میں رکھنے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ عورت جو دن کے شروع میں ناپاک تھی، لیکن جب دن شروع ہو گیا، یعنی روزہ شروع ہو گیا، طلوع فجر سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی وقت میں پاک ہو گئی، جیسے 7 بجے پاک ہو گئی، 8 بجے پاک ہو گئی، تو اب جو دن کا باقی حصہ بچا ہے روزہ تو اس کا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ روزہ شروع ہو چکا ہے اور وہ ناپاک تھی، تو اب باقی کا دن وہ کیسے گزارے گی؟ دن کا بقیہ حصہ روزے دار کی طرح گزارے گی یا ایسے نارمل انداز میں کھا پی کر گزارے گی؟ یا کھائے گی پیے گی تو سب کے سامنے کھائے گی یا چھپ کر کھائے گی، پوشیدہ طور پر کھائے گی؟ جواب دیتے ہیں کہ جو عورت رمضان کے کسی دن میں طلوع فجر کے بعد پاک ہو جائے تو اس دن کا بقیہ حصہ اس کو روزے داروں کی طرح گزارنا واجب ہے، یعنی بقیہ حصے میں کھانے پینے سے بھی وہ بچے گی، کیونکہ قوانین شریعت کی روح سے ہر وہ شخص جس کے لیے دن کے اول وقت میں رمضان کا روزہ رکھنے میں عذر ہو اور پھر وہ عذر دن میں کسی وقت زائل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، اور اب اس کی حالت ایسی ہو کہ اول وقت میں ہوتی تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوتا، تو ایسے شخص پر روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے یہی ابھی یہ عورت والی جو مثال لے لے کہ اگر یہ پاک پہلے ہی ہو جاتی، طلوع فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ہی پاک ہو جاتی تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوتا، لیکن یہ پاک کب ہوئی ہے؟ طلوع فجر کے بعد پاک ہوئی ہے، صبح صادق کے بعد پاک ہوئی ہے، تو اب وہ عذر کی وجہ سے روزہ تو نہیں ہوا، لیکن باقی جو دن کا حصہ ہے وہ روزے دار کی طرح گزارے گی، یعنی کھانے پینے سے بچے گی جس طرح روزے دار دن گزارتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ کس شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور اسے فدیہ دینے کا حکم ہے؟
جب آپ وہ بوڑھے افراد جن کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب وہ روز بروز کمزور ہی ہوتے جائیں گے، جب ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے اور نہ انہیں آئندہ روزے کی طاقت آنے کی امید ہو، تو اب انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور بہت زیادہ کمزور بھی ہو گیا، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آگے بھی روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، یعنی دن بدن وہ کمزور ہوتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ عمر تو بڑھتی ہی رہتی ہے۔ تو عمر کے ایسے پڑاؤ میں آ گیا ہے کہ اب وہ آگے بھی طاقت پیدا نہیں ہو پائے گی روزہ رکھنے کی، تو روزہ نہ رکھنے کی تو اجازت ہے، کیونکہ ابھی روزہ رکھے گا تو تکلیف میں آ جائے گا، پہلے ہی سے کمزور ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس میں ہلاک ہو جائے، مر جائے یا بیمار پڑ جائے، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا ہر روزے کے بدلے میں فدیہ، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے، یہ روزے کا فدیہ ہوا۔ لیکن یہ فدیہ کب دینا ہے؟ جب روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو اور آگے بھی طاقت پیدا ہونے کی امید نہ ہو۔ جن لوگوں کو ایسا ہے کہ ابھی فی الحال کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، جیسے وہ ابھی دودھ پلانے والی عورت کا مسئلہ بتایا گیا، یا جو ہے کہ وہ یہ مسافر کا معاملہ ہوتا ہے یا مریض کا معاملہ ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے لیکن بعد میں بیماری دور ہو جانے کے بعد اس کو وہ روزہ رکھنا ہے جو بیماری کی حالت میں چھوٹ گیا، یا مسافر جب سفر سے واپس آ گیا گھر پہ موجود ہے تو اس کو وہ روزہ رکھنا ہے جو سفر کی حالت میں چھوٹا ہے، کیونکہ اب طاقت آ گئی اس کے اندر روزہ رکھنے کی۔ مریض جو بیمار تھا، بیماری دور ہو جانے کے بعد طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، یعنی جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید ہے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھنے کی طاقت کی امید ختم ہو گئی تو پھر فدیے کی بات آئے گی، جو ابھی یہاں پر بیان کیا کہ بوڑھا آدمی ایسا ہے کہ فی الحال بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور آگے بھی روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے گا، یعنی ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں دونوں ٹائم کا کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے ایک مسکین کو، یا پھر یہ کہ ہر ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر جس کو ہم لوگ فطرہ کہتے ہیں، جو عید کے دن ادا کرتے ہیں ہم، جو صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے اور باپ پر اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار ابھی ہمارے یہاں پہ عام طور پر کتنی چل رہی ہے؟ اگر گیہوں سے ادا کر رہے ہیں تو وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں ہونے چاہیے، یا اس کی قیمت یا اس کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کھجور یا جو کے ذریعے سے دے رہے تو اس کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی 4 کلو 94 گرام ہو جائے گا، یا اس کی قیمت یا اس کا آٹا اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ اب آدمی بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے پھر بھی سوچتا ہے کہ میں تو گیہوں والا ہی صدقہ فطر ادا کروں گا، جبکہ اس کے اندر کھجور کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جو کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، تو حیثیت ہے طاقت ہے تو کھجور کے ذریعے ادا کرے یا کھجور کی قیمت دے جو 4 کلو 94 گرام کی ہوتی ہے۔ تو اگر روزے کا فدیہ دے گا تو وہ صدقہ فطر اگر صدقے کے طور پر دینا چاہتا ہے تو صدقہ فطر کی مقدار ایک مسکین کو دینی پڑے گی، اور اگر کھانا کھلانا چاہتا ہے تو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزے کے فدیے کے طور پر۔ آگے سوال یہ ہے کہ کن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اور یہ کیوں منع ہے؟ جواب: 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ 4 دن عید الاضحیٰ کے، ذی الحجہ کے مہینے میں 4 دن ہیں، کون سے؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ 4 دن ہیں، 10 11 12 13، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک عید الفطر کا دن، یعنی رمضان کی جو عید ہوتی ہے، رمضان کی عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں بقرعید کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں 10ویں چاند، 11ویں چاند، 12ویں چاند اور 13ویں چاند روزہ نہیں رکھ سکتے، چونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی دعوت کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں ان دنوں میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے، یعنی انعام کے طور پر، جیسے رمضان المبارک میں بندہ روزے رکھ کے بھوکا رہتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر عید الفطر عطا کی گئی ہے، وہ اس میں کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھائے۔ اسی طرح بقرعید میں جانور ذبح کیا ہے تو اس جانور کا گوشت کھائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہے، اس کی دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب اس میں کوئی روزہ رکھ لے گا تو کیسے کھائے گا وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرانا ہو گیا، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ 5 دن ایسے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ جس دن سفر پر روانہ ہونا ہے کیا اس دن روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ یہ سفر کے بارے میں آپ نے سنا کہ آدمی سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور اپنی بستی سے باہر نکل چکا ہے، اپنی آبادی سے باہر نکل چکا ہے، اور وہ سفر شرعی سفر ہے، یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے،
تو بستی سے نکل سے ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے، اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ابھی صرف ارادہ بنایا ہے، آج روانہ ہونا ہے، جیسے شام کے وقت نکلنا ہے تو صبح کے وقت روزہ تو صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو کیا اس دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا کیونکہ سفر تو شام کو شروع ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر سفر کا آغاز دن میں کرنا ہے تو اس دن کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ صبح جو روزہ شروع ہونے والا ہے تو روزہ رکھے وہ، اگر دوران سفر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، مگر گناہ ضرور ہوگا اور روزہ قضا کرنا فرض رہے گا۔ کسی نے سفر شروع کر دیا، روزہ پہلے سے رکھا ہوا تھا اور سفر کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہونے لگ گیا، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے، محنت، وہ تھکان کی وجہ سے، تو اس نے روزہ توڑ دیا، جبکہ روزہ توڑنے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کفارہ تو لازم نہیں آئے گا، مگر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور روزہ توڑنے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ کسی نے غروب آفتاب سے پہلے کل کے روزے کی نیت کی، پھر بے ہوش ہو گیا اور ضحوہ کبریٰ کے بعد ہوش آیا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اگلے دن کا جو ہم نے آئندہ کل کا جو روزہ رکھنا ہے اس کی نیت کب سے ہوتی ہے؟ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے وقت تک، بلکہ اگر صبح صادق کے وقت بھی کوئی نیت نہیں کر سکا تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک، یعنی زوال سے پہلے تک بھی نیت کی جا سکتی ہے رمضان کے روزے کی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اس نے آئندہ کل کے روزے کی نیت تو کی، لیکن کب کی؟ غروب آفتاب سے پہلے ہی کی۔ جیسے آج مثال کے طور پر آج 5واں روزہ ہے، 5ویں تاریخ رمضان المبارک کی، تو اس نے یہ روزہ تو مکمل کیا۔ 5 رمضان المبارک جب غروب آفتاب کا وقت آیا لیکن ابھی غروب آفتاب ہوا نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہی اس نے آئندہ کل یعنی 6 تاریخ کے روزے کی نیت کر لی کہ آئندہ کل بھی میں روزہ رکھوں گا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بے ہوش ہو گیا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اور ہوش کب آ رہا ہے اس کو؟ ضحوہ کبریٰ کے بعد، یعنی جو نیت کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اگر کوئی بائی چانس رات میں نیت نہ کر سکے تو وہ زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے، ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وقت بھی نکل گیا، تو اب اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو نیت کا وقت ہے وہ اس کو ملا ہی نہیں، پورا جو نیت کا وقت ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں گزر گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ ادائے روزہ رمضان نظر معین اور نفلی روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ضحوہ کبریٰ تک ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہاں تک یہ نیت کا وقت رہتا ہے۔ جو رمضان کا ادا روزہ ہوتا ہے، یعنی ہم جو اس دن کا روزہ اسی دن رکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ اس کا وقت بیان کیا گیا۔ یا نظر معین کا مطلب منت کا روزہ، اور منت کا بھی کیسا روزہ جس میں تاریخ بھی فکس کر دی گئی ہو اور دن بھی فکس کر دیا گیا ہو، تو اس کو نظر معین کہتے ہیں۔ جیسے تاریخ فکس کر دی کہ شوال کے مہینے میں جو اتوار کا دن آئے گا، پہلا اتوار آئے گا، تو پہلے اتوار کا میں روزہ رکھوں گا، یہ منت مانی، تو یہ نظر معین ہو گئی۔ تو اس میں بھی جو نیت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، اور نفلی روزوں میں بھی ایسا ہے۔ اس وقت کے اندر جب بھی نیت کر لے روزہ ہو جائے گا، جبکہ اس شخص نے آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی تھی، لہٰذا یہ روزہ نہ ہوا۔ آفتاب ڈوبنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد اگر نیت کرتا تو ہو جاتا، لیکن اس نے نیت کب کی تھی؟ سورج ڈوبنے سے پہلے نیت کی تھی، لہٰذا یہ روزہ نہ ہوا۔ اگر وہی کہہ رہے ہیں اگر آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کرتا تو ہو جاتا۔ آگے سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ملک میں روزہ شروع کیا اور افطار سے پہلے کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا تو وہ افطار کب کرے گا؟ کیونکہ ملکوں کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں مثال کے طور پر روزہ کھولنے کا ٹائم 6:30 بجے، مثال کے طور پر 6:30 بجے غروب آفتاب کا وقت ہے، اور وہ جس ملک میں جا رہا ہے، جیسے یہاں سے سفر کر کے وہ سعودی چلا گیا تو وہاں 2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو روزہ ہے وہ 2.5 گھنٹے پہلے یا بعد میں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کو ٹائم، جیسے ابھی یہاں پر ہمارے یہاں 10:30 بج رہے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں اس وقت 8 بج رہے ہیں، 8 بج رہے ہیں، یعنی پیچھے ہے وہ پیچھے چل رہا ہے، تو ہمارے یہاں پہ پہلے روزہ کھل جائے گا، وہاں 2.5 گھنٹے کے بعد روزہ کھلے گا۔ تو پھر وہ کون سے ٹائم کا لحاظ کرے؟ روزہ اس نے یہاں شروع کیا، یہاں کے وقت کے اعتبار سے شروع کیا، پھر چلا گیا سعودی، تو اب یہاں کے حساب سے روزہ کھولے گا، یہاں کے ٹائم کے حساب سے روزہ کھولے گا، یا وہ سعودی کے ٹائم کے حساب سے روزہ کھولے گا؟ ہو سکتا ہے نا ممکن، کیونکہ 4 گھنٹے میں تو یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، 4.5 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ہندوستان میں روزہ شروع کیا اور سعودی میں جا کے وہ افطاری کا وقت آیا ہے تو روزہ کھولنا ہے وہاں پر، تو کون سے ٹائم کا لحاظ کریں گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اس صورت میں وہ شخص جس ملک میں موجود ہے اسی کے وقت کے اعتبار سے وہ
افطار کرے گا. یعنی مثال کے طور پر جو ہم نے ابھی مثال بنائی کہ ہندوستان میں روزہ شروع کرنے کے بعد وہ چلا گیا سعودی، تو اب وہاں کے وقت کے اعتبار سے یعنی وہاں جب غروب آفتاب کا وقت آئے گا تب وہ روزہ کھولے گا. ہندوستان کے وقت کا اب اعتبار نہیں ہوگا، یعنی پہلے والے ملک کا اعتبار نہیں ہوگا، جس ملک میں وہ پہنچ گیا ہے اس ملک کا اعتبار ہوگا. آگے ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی رمضان میں آنکھ لیٹ کھلی، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی سحری کا ٹائم باقی ہے کھانا کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا، پھر بھی اس شخص نے روزہ رکھ لیا، تو اس شخص کا روزہ ہوا یا نہیں؟ اگر ایسا ہو چکا ہو تو اب کیا حکم ہے، کیا گناہ اور کفارہ ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے جو سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کے بعد نہیں کھا سکتے، اور مسئلہ معلوم ہی ہے کہ اگر اس کے بعد کھائیں گے تو روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ روزہ شروع ہو چکا ہے، روزہ شروع ہونے کے بعد بھی وہ کھائے جا رہا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، شروع ہونے کے بعد وہ کھانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، تو اس دن کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اس شخص کا روزہ نہیں ہوا، اس پر اس دن کے روزے کی قضا فرض ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن کوئی کفارہ نہیں. اور چونکہ خطاً ایسا ہوا ہے، غلطی سے ایسا ہوا ہے، اس لیے گناہ بھی نہیں. کوئی جان بوجھ کر کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن یہاں غلطی سے ایسا ہوا ہے. یاد رہے کہ ایسی صورت میں اگرچہ روزہ نہیں ہوتا لیکن بقیہ سارا دن اس کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوتا ہے. لہٰذا اگر اس طرح کی صورت کسی کو درپیش ہو، ایسا کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے اور اس نے سارا دن روزے دار کی طرح نہ گزارا تو پھر گنہگار ہوگا، کیونکہ اس پر واجب تھا کہ باقی جو دن کا حصہ ہے وہ روزے دار کی طرح گزارے، اور اس نے نہیں گزارا تو یہ نہ گزارنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. آگے سوال ہے کہ حدیث پاک میں کن چیزوں سے روزہ افطار کرنے کی ترغیب آئی ہے؟ جواب، حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے. کھجور تو جانتے ہیں، چھہارا مطلب جس کو ہم لوگ کھاریک بولتے ہیں، سوکھی کھجور، اس سے روزہ افطار کرے کہ یہ برکت ہے. اور اگر نہ ملے یعنی کھجور اور چھہارا نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے. کھجور تو ہونی چاہیے، کھجور کو شامل کرنا چاہیے. کھجور کے بہت سارے میڈیکل طبی فوائد بھی ہیں، یعنی اس کی وجہ سے روزے میں جو ہمارے کمزوری آئی ہے وہ کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے دوسرے بھی بڑے فائدے ہیں. اب یہاں پہ روزے کا بیان مکمل ہو گیا اس کتاب کے اعتبار سے. یہاں سے اعتکاف کا بیان شروع ہوتا ہے. دو ہی مسئلے اس میں بیان کیے ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جائے نماز میں رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، مردوں کے اعتکاف کے لیے وقف مسجد کا ہونا شرط ہے، یعنی شرعی مسجد میں ہی اعتکاف ہو سکتا ہے، عبادت خانے میں بھی نہیں. شرعی مسجد ہونی چاہیے جس کو مسجد کے طور پر وقف کیا گیا، جیسے ہمارے یہاں پہ عام طور پر مسجدیں ہوتی ہیں، تو مردوں کا اعتکاف ایسی مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، وہ گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے کہ جائے نماز چونکہ مسجد نہیں ہوتی، جائے نماز مطلب نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کو بھی جائے نماز کہتے ہیں، لیکن یہاں نماز پڑھنے کی جگہ یعنی گھر میں کوئی اس نے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ وہ وہاں پر نماز پڑھتا ہے. ہمارے یہاں تو عام طور پر اب ایسا نہیں ہوتا ہے، گھر میں عورتیں ہی نماز پڑھتی، مرد جو ہے وہ ساری نمازیں مسجد میں آ کر ہی پڑھتے. ابھی باہر کے ممالک میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، جیسے افریقہ ہم گئے تو وہاں چونکہ مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، اب مسجدیں بننے لگ گئی ہے، تو وہاں عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں، لیکن ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا ساری نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی ابھی تک، تو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اور عید کی نماز وہاں پہ پڑھتے تھے. باقی کی نمازیں وہ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے، مرد حضرات بھی. اور تقریباً ہر گھر میں ایک نماز روم ہوتا ہے، وہاں پر سائیڈ میں الگ سے ایک نماز روم بناتے ہیں، وہاں جا کر ہی وہ اپنی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کیا ہو گیا، جائے نماز ہو گیا. اب تو مسجدیں وہاں پر بھی ہو گئی، تو اب لوگ مسجد میں حاضر ہونے لگ گئے ہیں اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ مرد حضرات جائے نماز میں یعنی گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہوتی، اس میں مردوں کا اعتکاف نہیں ہو سکتا. احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک وقف مسجد کے علاوہ صرف عورتوں کا اعتکاف نماز کے لیے گھر میں مخصوص کی گئی جگہ جسے مسجد بیت کہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے. یعنی عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن عورت بھی جو گھر میں اعتکاف کرے گی تو کہاں کرے گی؟ جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہے، جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کی ہوئی ہے اس جگہ میں وہ پردہ وغیرہ لگا کے اعتکاف کرے. مردوں کے اعتکاف کے لیے بہر صورت مسجد ضروری ہے، جائے نماز میں اعتکاف ہرگز درست نہیں ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت دوران اعتکاف شدید گرمی کے سبب جائے اعتکاف کے علاوہ باتھ روم میں غسل کر سکتی ہے؟ یعنی اب اس کو وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے،
وہ غسل جو ہے وہ ضروری ہو، غسل واجب ہو تبھی وہاں سے نکل سکتی ہے۔ تو گرمی کی وجہ سے غسل کرنا چاہتی ہے تو وہاں سے نکلنا درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ مردوں کی جہاں تک بات ہے، مردوں کا جہاں تک سوال ہے، تو وہ مسجد کے احاطے میں، یعنی جس کو عرفاً جتنے حصے کو مسجد کہہ دیا جاتا ہے، وہ مسجد کے احاطے میں جائیں تو ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور عام طور پر باتھ روم وغیرہ وہ مسجد کے احاطے میں بنا ہوا ہوتا ہے، تو جو مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کر رہے ہیں وہ تو باتھ روم میں جا سکتے ہیں، لیکن عورت جو گھر میں اعتکاف کر رہی ہے اور اس نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، گرمی کی وجہ سے اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہے، نہانا چاہتی ہے، تو وہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ مرد اصل مسجد، یعنی وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کے وقف ہوتی ہے، اس سے متصل وقف جگہ جو ضروریات مسجد اور مصالح مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، یعنی مسجد کا صحن، وضو خانہ اور اس کے آس پاس جو خالی جگہ ہوتی ہے، یا جو یہ باتھ روم بھی جو بنایا جاتا ہے، وہ سب مسجد کی ضروریات میں شامل ہوتا ہے، مسجد کے مصالح میں شامل ہوتا ہے، جسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بنے ہوئے غسل خانے میں دوران اعتکاف بغیر ضرورت کے بھی غسل کر سکتا ہے، اور فنائے مسجد میں جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، یعنی صحن میں گیا، وضو خانے پر گیا یا استنجا کرنے کے لیے گیا، استنجا خانہ جبکہ مسجد کے احاطے میں ہی بنا ہوا ہے، جس کو عرفاً عام بول چال میں مسجد پورے کو ملا کر مسجد بول دیا جاتا ہے، تو وہ اس حصے میں جا سکتا ہے اور وہاں جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ جبکہ عورت گھر میں متعین کردہ جگہ میں اعتکاف کرتی ہے جو مسجد بیت کہلاتی ہے، گھر کی مسجد کہلاتی ہے، اور مسجد بیت میں فنا کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو مسجد ہے عام طور پر جو وقف مسجد ہوتی ہے، شرعی مسجد، اس میں صحن بھی ہوتا ہے، اس میں وضو خانہ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ خالی جگہ بھی ہوتی ہے، کچھ ضرورت کا سامان رکھنے کے لیے بھی ایک جگہ متعین کی جاتی ہے، بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باتھ روم وغیرہ بھی سب اسی احاطے میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عورت جو مسجد بیت میں اعتکاف کر رہی وہاں تو یہ سب ہوتا نہیں ہے، وہاں فنائے مسجد کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے عورت مسجد بیت سے باہر بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، بلا ضرورت شرعیہ۔ صورت مسئولہ میں یعنی پوچھی گئی صورت میں عورت اگر فرض غسل کے علاوہ کسی غسل، مثلا گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل تھے جو بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد صدقہ فطر کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔